بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کے اندر جو چیز صحیح روایات سے ثابت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، یعنی ہمیں ہماری عمر کو اتنا لمبا فرما کہ ہم رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پالیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو خرافات اور جو باتیں رجب کے مہینے کے متعلق کہی جاتی ہے وہ بالکل بے سند ہے، بے بنیاد ہے، ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، شریعت کے اندر ان کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلا آج کے دور میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہو گئی، وہ یہ کہ 27 رجب کی جو رات ہے یہ رات شب معراج ہے۔ شب معراج اس کو کہتے ہیں، اور یہاں تک یہ مشہور ہو گیا کہ شب معراج ہے، اور شب معراج کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنا، اس رات کے اندر عبادت کرنا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہے جتنا کہ شب قدر میں عبادت کرنا فضیلت کا حامل ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے شب معراج میں بھی عبادت کرنا یہ شب برات کی برابر اور اس کے مقابل ہے۔ تو اس کی اصل کیا ہے میرا عزیزو؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ آج کل تو بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ اس رات میں فلاں رکعتیں، اتنی رکعتیں ادا کی جائیں، اور فلاں رکعت میں فلاں جو ہے سورت پڑھی جائے، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ میں غلط کیوں کہہ رہا ہوں ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شب معراج 27 رجب کو ہی ہے، اس کی کوئی صحیح سند سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں روایتوں کو تو بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں معراج کو گئے، اور بعض روایت میں رجب کے مہینے میں، اور بعض روایت میں کسی اور مہینے کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اگر شب معراج اسی رات کو ہوتی تو اور شب معراج کی رات میں عبادت کرنا ایسے ہی فضیلت کا حامل ہوتا جس طریقے سے شب قدر کی فضیلتیں ہیں، اس کی تاریخ محفوظ ہوتی شریعت کے اندر۔ لیکن چونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے، مختلف اقوال ہیں اس کے متعلق، کس رات میں کس مہینے میں آپ علیہ السلام معراج کو گئے ہیں، یہ مختلف قول ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو آج کے دور پہ عموماً بتائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس رات میں یہ فضیلت ہوتی جو فضیلت آج بیان کی جاتی ہیں تو آپ علیہ السلام اس پر عمل کرتے، ظاہر سی بات ہے۔ اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا، میں ناظرین کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ معراج کا واقعہ سن 5 نبوی میں پیش آیا، تو آپ حساب لگا لیں، سن 5 نبوی میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ علیہ السلام معراج کے واقعے کے بعد ظاہر سی بات ہے 18 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 18 سال تک آپ علیہ السلام کی زندگی میں شب معراج آیا، لیکن آپ نے نہ کبھی شب معراج کو منایا اور نہ منانے کی تاکید کی، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا اس کے منانے کا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس رات کو منانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شب معراج ہوا، اس بات پر ہر ایک ایمان رکھتا ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اور اس بات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو فضیلت شب معراج میں جب آپ علیہ السلام
کو अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कुर्ब ख़ास अता फरमाया और नमाज जैसा मुक़द्दस तोहफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और दूसरी चीज़ों की सैर कराई, तो ये रात यकीनन बहुत ज़्यादा फजीलत की हामिल रही। लेकिन ये फजीलत सिर्फ उसी रात को हासिल है, वो फजीलत सिर्फ उस रात के साथ ख़ास है जिस रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज को तशरीफ़ ले गए थे। इसलिए अगर ये फजीलत और रातों को भी होती, हर साल आने वाली उस रात को होती, तो जाहिर सी बात है तारीख़ महफूज होती। और आज तारीख़ महफूज नहीं है, कोई यकीनी तौर से नहीं कह सकता, किसी सही रिवायत से इस बात को साबित नहीं कर सकता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 रजब को ही मेराज को तशरीफ़ लेकर गए थे। अगर 27 रजब को आप लेकर जाते तो जाहिर सी बात है रिवायत मौजूद होती और उस रात के मनाने का, जो रात मनाते हैं उस रात के मनाने का सबूत होता। तो पहली बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 रजब को ही मेराज पर तशरीफ़ ले गए, ये कन्फर्म नहीं है। हो सकता है रबीउल अव्वल में गए हो या दूसरे महीने में, क्योंकि मुख्तलिफ अक़वाल हैं रिवायतों में। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मनाने की फजीलत होती ऐसे ही जैसा शब कदर को मनाने की, शब कदर की फजीलतें रिवायत के अंदर मौजूद हैं, ऐसे ही अगर फजीलत इसकी भी होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 18 मरतबा शब मेराज आई। आपने कभी मेराज की रात को नहीं मनाया और ना ही आपने कभी किसी सहाबा को मनाने का हुक्म दिया। तो पहली चीज़ तो ये है कि शब मेराज को आज के दौर में हमारे माशरे के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई कि इस रात के अंदर इबादतें करना ऐसी है जैसा कि शब कदर की फजीलत, शब कदर में इबादत करना गोया कि ऐसा ही है। ये बिल्कुल गलत है। और जो चीज़ दीन के अंदर, शरीयत मुतहरा के अंदर साबित ना हो, मौजूद ना हो, उसको अपनी तरफ से घड़ कर बयान करना और उस पर अमल करना, ये बिदअत है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मियाँ हमें मालूम है इसलिए हम ये रात मनाते हैं, या हमें नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा इल्म है, या ये कहे कि हमें सहाबा इकराम से ज़्यादा शौक़ है इबादत करने का इसलिए हम इस रात में इबादत करते हैं खुसूसी तौर पर, तो ऐसा शख्स बिल्कुल अहमक है, बेवकूफ़ है ऐसा शख्स। क्योंकि सहाबा की जमात तो वो जमात है जिसने दीन को समझा पूरे तौर से और उस पर अमल करके दिखलाया कि हाँ ये है दीन इस्लाम, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता कर गए हैं और सिखा कर गए। इसके अलावा एक गलत बात बैठ गई है और बिठाई गई है, वो ये है जो मैंने अभी बयान की है, शब मेराज को मनाना इस माह रजब की 27वीं शब को। और दूसरा एक गलत तरीक़ा, एक बिदअत हमारे माशरे के अंदर फैल गई है, वो कुंडे मनाने की। एक मर्तबा को शब मेराज की तो असल है, हकीकत है, रिवायतों में है, हमारा ईमान है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज को तशरीफ़ लेकर गए। लेकिन ये कुंडे जो मनाए जाते हैं, ये कुंडों का जो रिवाज चल चुका है, इसकी तो कहीं से कहीं तक कोई बुनियाद और असल है ही नहीं। बल्कि ये तो एक मन घड़त चीज़, बिल्कुल अक्ल भी इसको तस्लीम नहीं कर सकती। ना दौरे सहाबा में ये मनाए गए हैं कुंडे, और ना दौरे ताबईन में, ना तबे ताबईन, ना बुजुर्गान दीन की कहीं भी कहीं से कहीं तक आप तारीख उठाकर देख लीजिए, किसी ने ये कुंडे नहीं मनाए। आज हमारे माशरे के अंदर ये हाल हो चुका है, जो कुंडे ना मनाए यहाँ तक उसको हम समझते हैं कि ये शख्स मुसलमान ही नहीं। असल मसला ये है कि असल में हमारी कौम लज्जतों के पीछे पड़ गई है, क्योंकि कुंडे जब मनाते हैं तो अच्छे खासे मेले ठेले होते हैं, कहीं पूड़े पकाए जा रहे हैं, कहीं हलवा बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, और खूब आलीशान मेले ठेले लग रहे हैं, रोशनाई का नज़्म है, पूरे तौर से आला किस्म का धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए कि हमारी कौम ये लज्जतों के पीछे बढ़ गई है, उसमें दिल की ठंडक भी होती है, दिल को ठंडक महसूस होती है।
کہ چاہے کچھ کام ہو نہ ہو، دین کے دوسرے کام پر عمل کرے نہ کرے، دوسرے کام دین کے پورے کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، دوسرے کام کرے نہ کرے دین کے، لیکن کنڈے ضرور منانے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے، جو بالکل غلط ہے، بدعت ہے منانا۔ کہیں سے کہیں تک کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے، دوسری چیز کنڈوں کی ہو گئی، اور تیسری شب معراج جسے سمجھتے ہیں 27ویں رجب کو، 27ویں رجب کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھنا، اس کی بھی بہت فضیلت ہم سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ جو ہے اس دن کا روزہ بہت اہمیت کے ساتھ رکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ فضیلت سمجھ کر رکھتے ہیں، چونکہ جب علم ہوا کہ لوگ فضیلت سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھنے لگے، تو روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور ہر آدمی کو پکڑ پکڑ کر اپنے سامنے کھانا کھلواتے ہیں کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کا، اس غلط کام کا، اس بدعت کا سدباب کیا جو بدعت اس وقت پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ اس لیے کہ جس طریقے سے اور ایام میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی اس دن میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں اس دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں اس دن کے اندر بھی۔ اگر اور ایام میں رکھ رہے ہیں تو اس دن میں بھی رکھیں، لیکن اور ایام پہ اس دن کو کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت سمجھ کے، خصوصاً اس دن کی فضیلت سمجھ کر اگر روزہ رکھیں گے تو یہ غلط ہے۔ مستحب جو ہے اس کو سنت سمجھ کر یا اور کچھ دین کا جو ہے اس کو فضیلت اور کوئی فضیلت اس کی سمجھ کر اگر اسے اس دن کا خصوصاً روزہ رکھیں گے تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا آج رکھیں، کل رکھیں، پرسوں رکھیں، جب 27ویں جو ہے 28ویں رجب آئے تو 28ویں رجب کا بھی روزہ رکھیں، 27 رجب کی اگلے دن کا روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، آج سے رکھنا شروع کر لیں، لیکن خصوصاً اسی دن کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کے اس دن روزہ رکھنا، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش اور کوئی جو ہے اس کی سند نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمارے بعض احباب وہ ہیں جن بیچاروں کو کچھ علم نہیں ہے، صرف ناواقفیت کی وجہ سے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ دلوں کے اندر عناد بھی نہیں رکھتے، ان کے دلوں کے اندر کوئی عناد نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارے ناواقفیت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے اس کام کو کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بھائیوں کو سمجھائیں، ہماری اس ویڈیو کو ان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے سمجھ میں آئے کہ کیا حقیقت ہے، کیا غلط ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے۔